जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुस्तफ नॉवल की किस्त नंबर 30। और अगला सीन दोबारा से मस्जिद से शुरू होता है। कॉरिडोर में लगा सॉफ्ट बोर्ड आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। शायद उस कैलीग्राफी के किनारों पे लगी अफशां की चमक थी जो सॉफ्ट बोर्ड के वस्त में आवेजा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवार के करीब आई। कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत थी। उस पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात के मौके पर कहे गए अल्फाज रकम थे। वो गर्दन उठाए उन अल्फाज को पढ़ने लगी। अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रोते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने औफ, ये रहमत और शफकत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से रो पड़े और फरमाया, बेशक आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन हम जुबान से वही बात निकालेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत गमज़दा हैं। वो मशहूर सी उसी तरह गर्दन ऊंची उठाए खड़ी वो अल्फाज बार बार पढ़ती गई। कुछ था उनमें जो उसे बार बार खींचता था। वो वहां से जा ही न पा रही थी। जाने के लिए कदम उठाती मगर वो अल्फाज से रोक देते और वो वाकई फिर से रुक जाती। जब तफसीर की क्लास का वक्त होने लगा तो वो बामुश्किल खुद को वहां से खींच लाई। कुरान खोलते हुए नजर दरमियान के किसी सफ़े पे पड़ गई। हर नफ्स मौत का जायका चखने वाली है। वो सफ़े पीछे पलटने लगी। उंगली से वर्क पलटते हुए एक और जगह यूं ही निगाह फिसली। आज तुम एक मौत ना मांगो, बल्कि आज तुम कई मौतें मांगो। वो सर झटक कर अपने सबक पे आ गई। आज की पहली आयत ये थी, ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी एक पे मौत हाजिर हो जाए। महमल बेबसी से मुस्कुरा के कहने लगी, ओहो, आज क्या हो गया? आज तो सारी मौत की आयतें पढ़ रही हूं, कहीं मैं मरने तो नहीं वाली? उफ महमल, फजूल मत सोचो और सबक पे तवज्जो दो। वो सोचों को झटक कर नोट्स लिखने लगी। मौत की वसीयत के मुतालिक आयत पढ़ी जा रही थी। उसे याद आया अभी उसने एक हदीस भी कुछ ऐसी ही पढ़ी थी। अचानक लिखते लिखते उसका कलम फिसल गया। वो रुक गई और फिर आहिस्ता से सर उठाया। क्या कोई मरने वाला है? उसका दिल जोर से धड़का। वो जो कुरान में पढ़ती थी उसके साथ पेश आ जाता था या आने वाला होता था, कभी माजी, कभी हाल और कभी मुस्तकबिल। कोई लफ्ज बेमकसद बेवजह उसकी आंखों से नहीं गुजरता था। तो फिर आज वो क्यों बार बार एक ही तरह की आयत पढ़ रही थी? क्या वाकई कोई मरने वाला है? क्या कोई उसे छोड़ के जाने वाला है? क्या उसे कुरान ज़हनी तौर पे तैयार कर रहा है? उसे सब्र करने को कह रहा है? मगर क्यों? क्या होने वाला है? वो बेचैनी से कुरान के सफ़े आगे को पलटने लगी। उसने पढ़ा, और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक सतर पढ़कर उसने ढेर सारे वर्क उल्टे। सब्र करने वाले अपना हौसला पूरा पढ़े बगैर उसने आखिर से कुरान खोला और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहो। और फिर वो सफ़े तेज तेज पलटती एक नजर से सब गुजारती जा रही थी। और कोई नहीं जानता वो कौन सी जमीन पे मरेगा। महमल का दिल घुटने लगा। बेख्तियार घबरा कर उसने कुरान बंद किया। उससे पसीना आ रहा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ होने वाला था। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? शायद नहीं। उसमें इतना सब्र नहीं है। वो कुछ ना बर्दाश्त कर पाएगी, कभी भी नहीं। उसने वहशत से इधर उधर देखा। मैडम मिसबा का लेक्चर जारी था। लड़कियां सर झुकाए नोट्स ले रही थी। कोई उसकी तरफ मतवज्जे ही ना था। उसने जरा सी गर्दन ऊपर को उठाई। ऊपर छत थी। छत के पार आसमान था। वहां कोई उसकी तरफ जरूर मतवज्जा था, मगर वहशत इतनी थी कि वो दुआ भी ना मांग सकी।
تبھی آیا اماں اسے دروازے میں نظر آئیں. اس کے ہاتھ میں چٹ تھی. وہ میڈم مصباح کے پاس گئی اور چٹ ان کی طرف بڑھائی. میڈم نے لیکچر روک دیا اور چٹ تھامی. محمل بنا پلک جھپکے ان کو دیکھ رہی تھی. میڈم مصباح نے چٹ پڑھ کر سر اٹھایا, ایک نگاہ پوری کلاس پہ ڈالی, پھر چہرہ مائک کے قریب کیا. محمل ابراہیم, آپ پلیز ادھر آئیں. اور اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی. وہ جان گئی تھی کوئی مرنے والا تھا. اب کسی کو نہیں مرنا تھا. اس کا نام پکارا جا رہا تھا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی. جسے مرنا تھا وہ مر چکا تھا. کہیں کوئی اس کا پیارا مر چکا تھا. قرآن فائل نہیں نکالتا تھا, صرف آنے والے حالات کے لیے تیار کرتا تھا. یقیناً اس کے آیات پڑھنے سے قبل ہی کوئی مر چکا تھا. وہ نیم جا قدموں سے اٹھی اور میڈم کی طرف بڑھی. آنکھ آنسو بہاتی ہے, دل غمگین ہے, مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو. اے ابراہیم, بے شک ہم تیری جدائی پہ بہت غمزدہ ہیں. صدیوں پہلے کسی کے کہے گئے الفاظ کی بازگشت اسے سارے ہال میں سنائی دے رہی تھی. باقی ساری آوازیں بند ہو گئی تھی. اس کے کان بند ہو گئے تھے, زبان بند ہو گئی تھی. بس وہ ایک آواز اس کے ذہن میں گونج رہی تھی. آنکھ آنسو بہاتی ہے, دل غمگین ہے, دل غمگین ہے, دل غمگین ہے. وہ بمشکل میڈم مصباح کے سامنے کھڑی ہوئی. جی میڈم. آپ کا ڈرائیور آپ کو لینے آیا ہے, ایمرجنسی ہے, آپ کو گھر جانا. مگر وہ پوری بات سنے بغیر ہی سیڑھیوں کی طرف بھاگی. ننگے پاؤں زینے پھلانگتی وہ تیزی سے اوپر آئی تھی. جوتوں کا ریک ایک طرف رکھا تھا, مگر محمل کو اس وقت جوتوں کا ہوش نہ تھا. وہ سنگے مرمر کے فرش پہ ننگے پاؤں دوڑتی جا رہی تھی. غفران چچا کی کار سامنے کھڑی تھی. ڈرائیور دروازہ کھولے منتظر کھڑا تھا اور اس کا دل ڈوب کر ابھرا. بی بی آپ پلیز خاموش رہو. وہ بامشکل ضبط کرتی اندر بیٹھی. جلدی چلو. اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا. آغا ہاؤس کا مین گیٹ پورا کھلا تھا. باہر گاڑیوں کی قطار لگی تھی. ڈرائیو وے پہ لوگوں کا ہجوم کافی زیادہ تھا. گاڑی ابھی گیٹ کے باہر ہی سڑک پر تھی کہ محمل دروازہ کھول کر باہر بھاگی. ننگے پاؤں تارکول کی سڑک پہ جلنے لگ, مگر اس وقت جلن کی پرواہ تھی ہی کسے. اس نے رش میں گھرے آغا جان کو دیکھا, غفران چچا کو دیکھا, حسن کو دیکھا. وہ سب اس کی طرف بڑے تھے, مگر وہ اندر کی طرف لپک رہی تھی. لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتی. وہ ان آوازوں تک پہنچنا چاہتی تھی جو لان سے آ رہی تھی. عورتوں کے بین, رونے, آہو بکا کی آوازیں. لوگ ہٹ کر اس سفید یونیفارم اور گلابی سکارف والی لڑکی کو راستہ دینے لگے تھے. وہ بھاگتی ہوئی لان تک آئی اور پھر گھاس کے دہانے پہ بے اختیار رک گئی. لان میں عورتوں کا ایک ہجوم اکٹھا تھا. درمیان میں چارپائی رکھی تھی. اس پہ کوئی سفید چادر اوڑے لیٹا تھا. چارپائی کی چاروں طرف عورتیں رو رہی تھیں. ان کے چہرے گڈمڈ ہو رہے تھے. ایک فضا چچی تھی اور ہاں نائمہ چچی بھی تھی. وہ سینے پہ تو ہتھڑ مار کر روتی جا رہی تھی. رضیہ پھوپھو بھی تھی اور وہ اونچی آواز میں بین کرتی. مہتاب تائیں تھی. سب تو ادھر موجود تھے. پھر کون تھا اس چارپائی پہ؟ کون تھا وہ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی. وہاں سارا خاندان اکٹھا تھا, بس ایک چہرہ نہ تھا. اماں. اس کے لب پھڑ پھڑائے. اس نے انہیں پکارنے کے لیے لب کھولے, مگر آواز نے گویا ساتھ چھوڑ دیا. وہ وحشت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی. شاید اس کی ماں کسی کونے میں بیٹھی ہو, مگر وہ کہیں نہ تھی. اس کی ماں کہیں نہ تھی. محمل.
وہ عورتیں اسے پکار رہی تھی، ماں ماں، اٹھ اٹھ کر اسے گلے سے لگا رہی تھی۔ کسی نے راستہ بنا دیا تو کوئی میت کے پاس سے ہٹ گیا، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑ کر چارپائی کے قریب لے آیا، کسی نے شانوں پہ زور دے کر اسے بٹھا دیا۔ کسی نے میت کے چہرے سے سفید چادر ہٹا دی۔ کون کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، ساری آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ ارد گرد کی عورتوں کے لب ہل رہے تھے مگر وہ سن نہ پا رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ رو رہی ہے یا ہنس رہی ہے؟ وہ تو بس یک ٹک بنا پلک جھپکے اس سر چہرے کو دیکھ رہی تھی جو چارپائی پہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نتنوں میں روئی ڈالی گئی تھی اور چہرے کے گرد سفید پٹی تھی۔ وہ چہرہ واقعی اماں سے بہت ملتا تھا، بالکل جیسے اماں کا چہرہ، اور شاید وہ اماں کا ہی چہرہ تھا۔ اسے بس ایک پل لگا تھا یقین آنے میں، اور پھر اس نے چاہا کہ وہ دھاڑے مار کر رونے لگے، نوحہ کرے، بین کرے، زور زور سے چلائے۔ مگر وہ رحمت العالمین کے کہے گئے الفاظ، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ اور اس کے لب کھلے رہ گئے، آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گیا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر پیٹے، سینے پہ وہ بہن کرے، دوپٹہ پھاڑ ڈالے اور اتنا چیخ چیخ کر روئے کہ آسمان ہل جائے۔ اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے بھی، مگر نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اس کے لیے تارکول کے کپڑے اور آگ کے شعلے کی قمیض ہوگی۔ جو گریباں چاک کرے اور رخساروں پہ تماچے مارے اور بین کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہدایت تو ابد تک کے لیے تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھنے سے انکاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن لب خاموش تھے۔ اسے رلاؤ، اسے کہو اونچا رو لے ورنہ پاگل ہو جائے گی، اس سے کہو دل ہلکا کر لے۔ بہت سی عورتیں اس کے قریب زور زور سے کہہ رہی تھی۔ میری بچی، تائیں مہتاب نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ اسی طرح ساکت سی بیٹھی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو گر کر گردن پہ لڑک رہے تھے، اس کا پورا چہرہ بھیگ گیا تھا مگر زبان نہیں ہلتی تھی۔ مسرت تو ٹھیک ٹھاک تھی، پھر کیسے؟ بس صبح کہنے لگی سینے میں درد ہے، ہم فوراً ہسپتال لے کر گئے، مگر ادھوری سی آوازیں اس کے ارد گرد سے آ رہی تھی مگر اسے سنائی کچھ بھی نہ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اسے لگا اسے چکر آ رہے ہیں، عجیب سی گھٹن تھی، اس کا سانس بند ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دم اٹھی اور عورتوں کو ہٹاتی اندر بھاگ گئی۔ کس قدر تکلیف سے وہ گزری یہ وہ اور اس کا رب جانتا تھا۔ بس